اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، کانوں کر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانوں کے علمدار شوقے میں بیدار، کانوں کر سرکار ہے علماء دیوبند۔ স্বাগতম উলামা সমিতির পক্ষ থেকে উলামা সমিতির পক্ষ থেকে গফরগাঁওয়ের পক্ষ থেকে গফরগাঁওবাসীর পক্ষ থেকে গফরগাঁওবাসীর পক্ষ থেকে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, সৈয়দ মাহমুদ মাদানির আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম, গফরগাঁওবাসীর পক্ষ থেকে আওলাদ রাসূলের আগমন, আওলাদ রাসূলের আগমন, নারে তাকবীর, ہمارے ہاں جانا ہے، ہمارے ہاں جانا ہے، رات کا قیام بھی کرنا ہے، تو قیام کی تو بات ہی نہیں کری انہوں نے، کوئی دعوت نہیں دی قیام سے، بس 25 منٹ کے لیے آ جاؤ، 25 منٹ کا ٹائم ہے بس، اس میں سے 15 منٹ ان لوگوں نے تقریر میں لے لیے، تو میرے پاس 10 منٹ بچے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کافی دیر سے مولانا یحییٰ محمود تعبدی محمود ہے، ایک انور محمود، ایک یحییٰ محمود، ایک یہ محمود، 3 محمود جمع ہو گئے، تو 2 تو محمود ہیں، ایک غیر محمود ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی چیشٹا نہیں کرنی پڑی، کہیں اپلائی نہیں کرنا پڑا، کہیں درخواست نہیں دینی پڑی، کچھ چیشٹا نہیں کرنی پڑی۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور ذرا بولنا آیا تو ماں نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ایمان ہم کو ملا ہے تو اسی ایمان پر ہمارا جیون ہو اور اسی ایمان پر ہماری موت ہو جائے۔ یدی ایسا ہو جائے تو ہم کامیاب سفل ہو جائیں۔ ایمان پر جیون ڈر سمجھتے بھوئے، نہ مجھے جہنم کا بھوئے اور نہ جنت کی لالچ موہ، مجھے تو بس میرا مالک راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اچھا وہ خوش ہو جائے تو پھر جہنم میں کون جائے گا اور جنت سے کون بچ جائے گا؟ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جو پہلے سے ہوں گے وہ مذاق اڑائیں گے ان کا، اچھا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے،
تمہارا کیا ہو گیا؟ تو وہ روئیں گے کیا؟ اللہ نے ہمیں ان کے سامنے جہنم کی جو تکلیف سو تکلیف، جو تکلیف جہنم کی سو تکلیف، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہارا نام لے کے ہم کو چڑھایا جائے۔ کہ نہ مجھے دوزخ کا ڈر، نہ جنت کی تمنا، کسی فقیر نے کہا، نہ مجھے جہنم کا ڈر، ڈر سمجھتے بھوئے، نہ مجھے جہنم کا بھوئے، اور نہ جنت کی لالچ موہ، مجھے تو بس میرا مالک راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائے تو پھر جہنم میں کون جائے گا اور جنت سے کون بچ جائے گا؟ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جو پہلے سے ہوں گے وہ مذاق اڑائیں گے، اچھا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، تمہارا کیا ہو گیا؟ تو وہ روئیں گے کہ اللہ نے ہمیں ان کے سامنے جہنم کی جو تکلیف سو تکلیف، جو تکلیف جہنم کی سو تکلیف، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہارا نام لے کے ہم کو چڑھایا جائے۔ اللہ میاں ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ وہ نکالے جائیں گے، ایک وقت آئے گا نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت والوں سے، اللہ تعالیٰ جنت، سب جنت میں چلے جائیں گے اور جن کو جنتی ہونا ہے سب جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت والے ملہارے گائیں گے، ملہارے گائیں گے نہیں، خوب تعریف کریں گے، اللہ میاں کیا خوب شکر کریں گے، اللہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، کلپنا بھی نہیں کری تھی کہ جنت ایسی ہوگی، آپ کا انعام اور تحفہ ایسا ہوگا، جتنا آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے بہت زیادہ مل گیا۔ جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے، درشن کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درشن کرنے لگے، وہ اللہ کا درشن ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیچ ہو جائیں گی، پھر کچھ نہیں مزہ ہے، جنت کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو صرف ایک لمحے کے لیے زیارت ہوگی، بس ایک لمحہ کیا کہیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بس۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو لمبا ہوگا، اور بس جس کو ایک مرتبہ زیارت ہو گئی، درشن ہو گئے، وہ بس یہ تمنا کرے گا دوبارہ پھر درشن ہو جائے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو درشن ہوتا ہی رہے گا، کچھ ایسے بھی ہوں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سامنے رمضان ہے، ہمارے شعبان شروع ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام شعبان ہی میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہم لوگ تو چاند کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اب چاند کو ہو جانے دو پھر کر لیں گے، ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں ہی رمضان جیسی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو سب کو تیاری کرنی چاہیے رمضان کے لیے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو خصوصیت سے انعام ملے گا؟ رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے گزارا، اور روزہ رکھنے والے کے لیے انعام ہے، للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار۔ ایک مزہ ہے جب آپ افطار کرتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے لوگ تو افطار میں وہ پلاؤ بھی کھاتے ہیں،
ہمارا تو پانی سے ہو جاتا ہے افطار، کچھ کھجور ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت وہ بھی بنگال والوں کا اثر آ گیا، ورنہ صحیح بات تو یہ کہ پانی پیے، کھجور کھائے، نماز کی تیاری کرے۔ فرحت عند الافطار، ایک مزہ ہوتا ہے افطار کے سمے، اور دوسرا مزہ ہوتا ہے، مزہ ملے گا فرحت عند لقاء الرحمن، جب پروردگار عالم کے درشن ہوں گے وہ مزہ ملے گا، تو وہ روزے داروں کو ملے گا نا۔ اب کیسا روزہ ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو سب رکھ رہے تو ہم نے بھی رکھ لیا، ایک روزہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی مزے کے اس کا احساس کرے کہ ہم اللہ کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ نہیں، میں تو اردو بھاشی ہوں، میری کوٹا بجھ بھی رہے، آپ لوگ نہیں بجھ رہے جی مجھ سے پارے نہیں کی، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک روزہ تو وہ ہوتا ہے، یہ اس کو بول دیا تو تم نے کہ ہم 3:30 آئیں گے، مولانا عبدالرشید یہ جانے صاحب 3:30 کا ٹائم دے دیا تھا اسے، بولا تھا نہیں بولا تھا؟ না মনে হয় 15 মিনিট বেশি মনে تو 3:30 تو ہو گئے نا۔ تو فرمایا ایک روزے دار وہ ہے جو بس روزہ رکھتا ہے، اور ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اللہ میاں کو راضی کر لیتا ہے رمضان کے مبارک مہینے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر ایک قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تیسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تمام صحابہ نے بھی آمین فرمایا۔ بعد میں پوچھا نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کسی اور نے کوئی دعا کی، نہ آپ نے کوئی دعا فرمائی، بس آپ آمین فرماتے رہے، ہم نے بھی آمین فرما لیا، قصہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل اللہ کے حکم سے آئے تھے جبریل، اور 3 بدبختوں کے لیے بد دعا کری تھی۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک وہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ گونگوں کی طرح بیٹھا رہے، ایک چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ دوسرا بدبخت وہ کہ بوڑھے والدین ملے، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بوڑھے والدین ملے، والدین یعنی ماتا پتا، بوڑھے ماتا پتا ملے اور ان کی سیوا کر کے خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا، دونوں ملے یا دونوں میں سے ایک ملا۔ اور تیسرا بدبخت وہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنتی نہ بن سکا۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین ہمیں آپ نے شعبان تک پہنچا دیا، رمضان تک بھی پہنچا دیجیے خیریت سے، اور ہمیں یہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیجیے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ میاں سے مانگنا چاہیے، اس کے لیے چیشٹا کرنی چاہیے، کسی طرح سے اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنا ہے کسی طرح۔ ہر وہ کام جس سے اللہ میاں ناراض ہو سکتے ہیں، غصہ ہو سکتے ہیں، غصہ سمجھتے ہیں نا، اس سے بچنا ہے، اور جس سے خوش ہو سکتے ہیں اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ بس ایک یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ ایمان عطا فرمایا، تو یہ ایمان ہمارے ونش در کو، ہماری نسلوں کو منتقل ہونا چاہیے۔ جیسا ایمان ہمارے پاس آیا ویسا، کم سے کم ویسا ایمان، اگر اس سے اچھا ملے، اس سے بیشی ہو تو کیا ہی کہنا، لیکن کم سے کم اتنا ایمان اگر ہماری ونش در کو مل جائے، نسلوں کو مل جائے، تو ہم سپوت ہیں ورنہ کپوت ہیں۔ کو پتر بولتے ہیں نا، تو پتر بولتے ہیں سپوت کو،
और कुपुत्र किसे बोलते हैं? उसी जिसको हम लोग उर्दू में कपूत बोलते हैं, खराब औलाद। तो अपने वंशधर के ईमान, छेले में के ईमान के बचाने की चिंता करनी चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए। आज के जवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ड्रग्स में है, शराब में है, नशे में है, बुराइयों में है। पता नहीं हो सकता यहाँ हो, लेकिन आम तौर पर ऐसा हो गया। मैं कहता हूं वालिदैन से कि जितना तुम अपनी बकरी को देखते हो, कम से कम उतने ही बच्चों की चिंता करो। जितनी चिंता बकरी की है, उतनी भी चिंता अगर अपने बच्चों की कर लोगे तो बच्चों का ईमान भी बच जाएगा और बच्चे बुराई से भी बच जाएंगे। बच्चे समझते हैं छेले में ईमान है, अभी नस्लों के ईमान बचाने का। तो अल्लाह ताला हमें और आपको सबको ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। जीवन ईमान पर हो और मृत्यु भी ईमान पर आ जाए, मौत भी ईमान, और हमें आखिरत की फिक्र अता फरमाए। रमजान तक हमें आफियत से पहुंचाए और रमजान हमारा कामयाब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ইনশাআল্লাহ এখন দোয়া করবেন মেহমান, তারপরে আমরা যাবো। তার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমি যে কথা আগে কথা বললাম, হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি যখন ওনাকে একটা স্টেশন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন মাদ্রাসা, ওইখান থেকে গাড়ি পর্যন্ত আসার জন্য আমি ওই সময় আমরা সব আরেক প্রবণ ছিলেন সবাই, আমি তো বাচ্চা ছোট ছিলাম, আরেক প্রবণ ছিল সব মুরব্বীরা। প্রধান মোলা হতো মুরব্বী, আমাদের ময়মনসিংহ জেলার সেরা মুরব্বী, ওনার পাঞ্জাবি জামা ছিঁড়ে ফাটা ফাটা, তারপরে হজরত এই গাড়ি তুলতে পারেন নাই, ওরা আরেক গাড়িতে উঠা উঠাছিয়ে গেছেন। আমরা এখন তো সচেতন হয়েছি ইনশাআল্লাহ। আমার একটা অনুরোধ, মেহমান অনেক কষ্ট করে আসছে, 2-3 দিন কষ্ট করতেছেন, সকালে ভোরবেলা থেকে ফজর বাদ থেকে শুরু, ফজর লাগে 4টা থেকে শুরু হয়েছে প্রোগ্রাম, একটা কয়েকটা করে ঢাকা পৌঁছে আবার আমরা সেই নবীগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এখানে আসছি। আপনাদের কাছে একটা এই রাস্তায় এই দোয়ার শেষে সবাই যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ থাকবেন। আর ওইখানে যারা আছেন আপনারা জায়গা করে দিয়ে দেখতে থাকবেন। আমরা ওনাকে নিয়ে আর ঢাকার মেহমান নিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি তুলবো, যেন কোনো ধাক্কা না লাগে, কোনো কষ্ট না হয়। আমরা রাস্তার লোকের এই কাজটা করবো ইনশাআল্লাহ, একদম সরে যাবে, যেন শান্তির সাথে যায়। যে দোয়ার কথা উনি বলতেছেন, আমরা ওই দোয়া এমনি পেয়ে যাবো আল্লাহ রাসূলকে ইয়ে দেওয়ার জন্য, মহব্বত করার জন্য, ইনশাআল্লাহ রাস্তা দিয়ে দেবে। ভাই দুরূদ শরীফ পড় लीजिए। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি। আমাদের আপনি সবাই দোয়া করতে হবে। সকালে আজকে এই বিশাল প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে পেরেছি।